ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صبر اور صابرین کے اجمالی بیان کے بعد اب صبر کا ایک مشہور اور عظیم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صفا مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے بالمقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خوردنوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت کم عمر تھے، انہیں پیاس لگی، اور جب پیاس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئی۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 چکر لگائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبولان بارگاہ قرار دیا۔ ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں بھی مذکور ہے۔ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر اللہ سے دین کی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہو جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، تینوں جمرات جن پر رمی کی جاتی ہے، صفا، مروہ، منی، مساجد، یا وہ شعائر زمان جیسے رمضان، حرمت والے مہینے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یوم جمعہ، ایام تشریق، یا وہ شعائر کوئی دوسری علامات ہوں جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، خطنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے، جیسے صفا، مروہ پہاڑ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بن گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معظم چیزوں کی تعظیم اور توقیر میں توقیر دین میں داخل ہے، اس لیے صفا مروہ کی سعی حج میں شامل ہوئی۔ فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اساف، اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ زمانہ اسلام میں یہ بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ افعال کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گرا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ مشابہت بنتی ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، لہذا تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس طرح خانہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کی شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ حج میں سعی یعنی صفا مروہ کے 7 چکر واجب ہے،
اس کے ترک کرنے سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی احکام کے لیے بہار شریعت حصہ نمبر 6 کا مطالعہ فرمائیں۔